پاک پتن سے ہمارے ایک مہربان ہیں، انہوں نے پوچھا کہ غسل جنابت کیا اور دانتوں کے درمیان گوشت کے کچھ ذرات پھنسے ہوئے تھے، انگلی کے ساتھ تو دانت صاف کیے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کچھ ذرات ہیں جو بعد میں نکلے، تو کیا غسل درست ہوا یا نہیں؟ سوال دوبارہ دہراؤں کہ غسل جنابت کیا، دانتوں کے درمیان غذا کے کچھ ذرات پھنسے ہوئے تھے جو کہ کلی کرنے سے غرارے سے نکلے نہیں، نہ ہی دانتوں پر انگلی مارنے سے نکلے، تو بعد میں جب پتہ چلا تو اب انہوں نے سوال کیا کہ ہم نے جو غسل کیا وہ درست ہوا یا نہیں۔ ذرا اب تو وہ کر لیتے لیکن جو نماز پڑھ لی اس طرح اور کام کیے، اس کے بارے مقصد تھا سوال کا۔ جواب یہ ہے کہ غسل درست ہے، غسل درست ہے۔ اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے غسل درست ہے؟ یہ محیط برہانی ایک کتاب ہے فقہ حنفی کی پرانی کتابوں میں، اس میں یہ موجود ہے۔ اس کی ترجمہ یہ بنتا ہے عبارت کا کہ جنابت کا غسل کرے، دانتوں کے درمیان کچھ کھانا رہ جائے جس کے نیچے پانی نہیں پہنچا، کوئی پھنسا ہوا ہے نا، تبھی نہیں پہنچا اس کے نیچے پانی، فرماتے جازا اذا اغتسل من الجنابت وبقی بین اسنانہ طعام، جنابت کا غسل کیا، دانتوں کے درمیان کچھ اناج بچ گیا، پھنسا ہوا ہے، پانی اس کے نیچے نہیں پہنچا، فرماتے ہیں غسل جائز ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری، بحر الرائق، در المختار، رد المختار اور مراکل الفلاح پر حاشیہ طحطاوی، ان سب کتابوں میں لکھا ہے لو کان سنہ مجوفا، دانت میں کھوڑ ہو، دانت اندر سے خالی ہو، اس کے دانتوں کے درمیان کوئی کھانا ہے، کوئی میل ہے جس کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ پایا، یجزی ہے، کافی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ بہتر اسی کو قرار دیا گیا کہ اچھی طرح دانتوں کی صفائی کرے، اور ظاہر اس کے بہتر ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ میں اس وقت صرف یہ بتا رہا ہوں کہ غسل ادا ہو جائے گا، ہاں اگر کوئی ایسی چیز تھی جو خشک ہے اور جمی ہوئی ہے جس کے نیچے پانی پہنچنے کا امکان ہی نہیں، وہ اور چیز، لیکن عام طور پر جس طرح کوئی چیز کھائی، اس کے ذرات ہیں یا کوئی گوشت کے پیس ہیں، تو پکا ہوا گوشت کھایا ہے، ظاہر مسلمان پکا ہوا ہی کھائے گا، تو وہ دانتوں کے درمیان جو اس کے اجزاء رہ گئے ان کی وجہ سے پانی پہنچ جائے گا، پانی رکے گا نہیں۔ پانی وہ لطیف ہے اور جہاں راستہ بنا لیتا ہے، راستہ کوشش کر لیتا ہے، پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوگی، یہی غالب گمان ہے، تو غسل ادا ہو جائے گا۔ کسی کو اگر کسی وجہ سے کامل تسلی ہو جائے کہ پانی بالکل نہیں پہنچا، تو پھر وہ دوبارہ پڑھ لے نماز وغیرہ، اگر اس طرح کیا ہے تو